السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج امام ہادی علیہ السلام کی ولادت ہے اور سعادت ہے، اور اس مناسبت سے آپ سب کو میں تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں۔ اسی طرح ایام عید غدیر بھی اس وقت چل رہے ہیں اور کچھ دنوں بعد عید غدیر کی مناسبت آ رہی ہے۔ اسی مناسبت سے بھی آپ کو میں تبریک عرض کرتا ہوں۔ اب میں نے سوچا امام ہادی علیہ السلام کی چونکہ ولادت بھی ہے، اور ان کی ولادت اور اس عظیم امام کی ہستی کا ایک گہرا تعلق عید غدیر سے بھی بنتا ہے۔ وہ کس طرح؟ آپ دیکھیں، اگر فار ایگزامپل اگر ہمیں خدا شناسی کرنی ہے، خدا کو پہچاننا ہے، امام شناسی کرنی ہے، امامت اور امام کو پہچاننا ہے، امامت کی شناخت حاصل کرنی ہے، تو یوزولی ہم کن سورسز کے پاس جاتے ہیں؟ ہم مثلا کسی کتاب کو اٹھائیں گے، کسی عقائد کی کتاب کو دیکھیں گے، یا کسی کلاس میں چلے جائیں گے، کسی مدرسے میں جائیں گے۔ لیکن کچھ ایسے سورسز ہمارے پاس موجود بھی ہیں اور مغفول بھی ہیں، جن سے غفلت بھی ابھی تک بڑھتی جا رہی ہے۔ اور وہ ایسے سورسز ہیں کہ اگر ہم ان کو مطالعہ کرنا شروع کریں، ان کو ہم اسٹڈی کرنا شروع کریں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم پریکٹیکل امام شناسی کر سکتے ہیں۔ عقائد کی کتابوں میں کیا ہوتا ہے؟ عقائد کی کتابوں میں استدلالی بحث ہوتی ہے، دلیل کے ذریعے امام کو ثابت کیا جاتا ہے، دلیل کے ذریعے خدا کو ثابت کیا جاتا ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ کو آپ پڑھیں تو اس میں عملی خدا شناسی ہے۔ اسی طرح اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم امام اور امامت کو، امام کی ہستی کو، اس کی شناخت حاصل کریں، تو دو ایسے منبع ہمارے پاس موجود ہیں جس کو امام ہادی علیہ السلام نے ہمارے لیے فراہم کیے۔ ان دو سورسز کا نام کیا ہے؟ سب سے پہلا سورس زیارت جامعہ کبیرہ، اور دو زیارت غدیریہ۔ زیارت جامعہ کبیرہ اور زیارت غدیریہ یہ مفصل زیارتیں ہیں، ڈیٹیلڈ تفصیل کے ساتھ یہ زیارتیں، ان کا متن، ان کا ٹیکسٹ ڈیٹیلڈ متن ہے۔ جس طرح دعائے عرفہ ایک ڈیٹیلڈ دعا ہے، اسی طرح زیارت جامعہ اور زیارت غدیریہ ایک مفصل زیارت ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ یہ ایک پریکٹیکل کورس ہے، نصاب کی کتاب ہے۔ اب درست ہے کہ ہم مثلا جب زیارت جامعہ کبیرہ اگر فار ایگزامپل ہم نے نیت کر لی ہے پڑھنے کی انشاءاللہ، تو اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک یہ کہ سب سے پہلا فائدہ یہ کہ یہ زیارت در حقیقت تمام ائمہ، زیارت جامعہ کی میں بات کر رہا ہوں آپ سے، زیارت جامعہ کے ذریعے آپ تمام ائمہ کی زیارت کر سکتے ہیں، کیونکہ تمام ائمہ اس کے مخاطب ہیں۔ لیکن زیارت غدیریہ مخصوص ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں امام ہادی علیہ السلام خود غدیر کے دن حرم امیر المؤمنین علیہ السلام کی جانب گئے، وہاں پر گئے اور وہاں پر انہوں نے زیارت غدیریہ کی قراءت کی، اور یہ نصاب اور یہ سلیبس ہمارے لیے فراہم کیا، ہمارے لیے تیار کیا۔ اب میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس آج کی مناسبت سے، وہ یہ کہ ہم آئیں ان زیارتوں کو ایک مطالعاتی ٹیکسٹ اور متن کے طور پر پڑھیں، صحیح؟ علاوہ پر یعنی اس کے علاوہ کہ ہم امام کی زیارت بھی کر رہے ہیں ان زیارت ناموں کے ذریعے، یہی زیارت نامے درسی کتاب کی بھی حیثیت رکھتی ہیں، سلیبس کی بھی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ دیکھیں زیارت جامعہ کبیرہ میرے سامنے ہے، یہاں پر میں آپ کے سامنے کچھ اس کے جو ٹیکسٹ ہے میں آپ کے سامنے یہ پڑھتا ہوں، دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ زیارت یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ ومہبط الوحی ومعدن الرحمہ وخزان العلم ومنتہى الحلم وأصول الکرم وقادۃ الامم واولیاء النعم۔ اور یہ مفصل سلام اور گواہی اس زیارت کے اندر موجود ہے۔ ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ اس زیارت کا تفصیل طلب ہے، تشریح طلب ہے۔
یہ ایسی زیارت ہے جامع کبیرہ کے قدیم سے علماء نے، ہمارے بزرگان نے مختلف شروحات اور کتابیں لکھی ہیں اسی زیارت کو تفصیل کے لیے، تفصیل دینے کے لیے شروحات اس کی لکھی گئی ہیں قدیم سے، چند 100 سال پہلے سے یہ اس زیارت کی تشریح، اس کی کتابیں موجود ہیں۔ دیکھیں، ہم 2 قسم کی محفلیں ہمیں انجام دینی چاہیے، 2 قسم کی محفلیں ہمیں برپا کرنی چاہیے اپنی سوسائٹیز کے اندر۔ ان میں سے ایک محفل تو ہم ہر مناسبت سے برپا کرتے ہیں، مثلا جب کسی امام کی ولادت آتی ہے، بالخصوص ولادت امیر المؤمنین علیہ السلام آتی ہے، ایام غدیر آتے ہیں، تو ہم مشاعروں کی محفل، شاعری کی محفل جو ہے وہ برپا کرتے ہیں الحمدللہ، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ ایک اور محفل کو ہم اضافہ کر لیں یہاں پر، وہ کیا؟ وہ یہ کہ ہم آئیں، یہی زیارت نامے جو کہ ائمہ کی شناخت ہمیں کرواتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے محفلیں اور دروس کا اہتمام کیا جائے۔ مثلا ابھی ایام غدیر درپیش ہیں، ایام غدیر میں ہم شاعری کی بھی محفل رکھیں، اور اسی طرح ان زیارت ناموں، خصوصاً زیارت غدیریہ کہ جو مخصوص ہے زیارت عید غدیر سے، اس دن یہ پڑھی جانی چاہیے۔ اس دن ہم آئیں، اس زیارت کو، اس کی قراءت بھی کریں، اور کچھ علماء سے تقاضا کریں کہ اس زیارت کے حوالے سے کچھ لیکچرز ہمارے لیے فراہم کریں، اس کی تفصیل دیں ہمیں، تاکہ ہم ائمہ کو پریکٹیکلی ان کی شناخت حاصل کر سکیں اور ان ایام کا حق ادا کر سکیں۔ انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ان ایام کے توسط سے اور امیر المؤمنین علیہ السلام، بالخصوص امام ہادی علیہ السلام کے توسط سے ائمہ اور امام شناسی، پریکٹیکل امام شناسی کو ہم حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔